اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ عید پہ کبھی کسی کو جتنا مرضی غصہ ہو، جتنا مرضی دل میں نفرت سے بھرا ہوا ہو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو کبھی بری خبر نہ دے۔ یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے انسان کے ظرف کا بھی پتہ چلتا ہے، اس سے انسان کے خاندانی ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب فرض کریں خدا نہ خواستہ کسی سے الگ ہونا ہے اور درمیان میں عید آ گئی ہے، تو عید کے موقع پہ یہ بری خبر نہ فون کے ذریعے، نہ نوٹس کے ذریعے اور نہ کسی زبانی ان کو بھجوائیے۔ ان کی بیٹی آپ نے پہلے ان کے گھر بھیج دی ہوئی ہے، وہاں ایک دکھ کا اور سوگ کا عالم ہوگا اور ان کی عید برباد ہو چکی ہوگی۔ ہماری عیدیں ہمارے بچوں اور ان کی خوشیوں کے ساتھ ہی جڑی ہوتی ہیں اور ان کو ہم اپنے رب سے جوڑتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرنا سکھاتے ہیں، اس کی نعمتوں سے ان کو ہمکنار کرنے کی پوری زندگی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں کبھی کوئی نعمت چھن جائے اور آپ کی زندگی سے کم ہو جائے تو ظاہر ہے ایک دم سے آپ کی زندگی سے خوشی چلی جاتی ہے۔ وہ سارے لوگ اور وہ سارے مرد خاص طور پہ جنہیں کبھی اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہو، ان کی ماں نے چاہے انہیں چابی دی ہو، چاہے ان کا اپنا دل ہو یا خاندان کی کوئی وجہ ہو، کبھی عید شبرات کے موقع پر یہ تھوڑا سا انسانی شرف اور ظرف ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، بری خبر نہیں دینی چاہیے۔ آپ سوچئے کہ دنیا میں ایک ایچ آر ڈپارٹمنٹ پچھلے 20-25 سال سے یہ دنیا بھر میں لوگوں کو جاب دیتا ہے، ایچ آر کے بڑے، ایچ آر کے سمجھدار لوگ کبھی بری خبر نہیں دیتے۔ وہ اپائنٹمنٹ کی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بری خبر دینی ہے تو ایڈمنسٹریشن والے دیں، اور وہ بھی عید شبراتوں پہ بری خبر نہیں دیتے تاکہ لوگوں کے وہ دن روتے ہوئے نہ گزرے۔ اچھا، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بہت اہم ہے اور اس کا تعلق بھی عید سے ہے۔ ان بیٹیوں کی شکایت مجھ تک پہنچی ہے کہ جن کے 1 یا 2 بھائی ہیں اور ان کی بھابیاں اتنی ناراض اور اتنی موڈی ہیں کہ وہ عید کے بعد یا عید کے موقع پہ اپنے میکے نہیں جا سکتی۔ جاتی ہیں تو ان کے بھائی ان کو منہ نہیں لگاتے، ان سے بات نہیں کرتے، چونکہ بھابیوں نے ان کو ایسی چابی دی ہوتی ہے۔ کہیں کی غلطی تو ان لڑکیوں کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ غلطی صرف انہی کی ہو، کہیں نہ کہیں بہنوں کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اب سوال مسز مزمل نے یہ کہا ہے کہ کیا عید پہ جا کے ہم اپنے بھائی سے یہ گلہ شکوہ کریں؟ اس کا میں آپ کو جواب دوں گا کہ کیا کرنا چاہیے اگر تعلقات کو نارمل کرنا ہے۔ مسز عالیہ کہتی ہیں کہ آپ کبھی کبھی جو ہلکی پھلکی باتیں بتاتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہمارے گھر میں تو کبھی کوئی ہنسنے والی بات بھی نہیں کرتا، تو پلیز عید کے دنوں میں جو آپ کی ویڈیوز آئیں اس میں کوئی ہلکی پھلکی بات ضرور کرتے رہیے۔ اوکے، تو ایک دلچسپ بات میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھی، پھر میں نے اس کو رکھ لیا نوٹ کر کے۔ ہوا یہ کہ ایک مولوی صاحب کسی خاص موقع پہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہوں ان کو انعام کے طور پہ فرشتے لیں گے اور جنت کے تختوں پہ جاتے جائیں گے، اور پہلا جب ان کا ہوگا یہ مومن اور مسلم اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو جب وہ جائیں گے ایک محل ہوگا جو اطلس و کم خواب سے آراستہ پیراستہ ہوگا، اور وہاں جو اس مرد کی نظر پڑے گی حور پہ تو اف اللہ، یہ حوریں ہوں گی تو بالکل حیران پریشان ہو جائے گا، وہ ان کی طرف بڑھنے لگے گا تو فرشتے روکیں گے نہیں ابھی نہیں۔ پھر اگلی منزل پہ جائیں گے تو وہ محل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہاں جو حوریں ہوں گی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوں گی، اب وہ پھر بڑھنے لگے گا، مگر فرشتے اس کو یہاں بھی روک دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، تمہارا خاص تحفہ تمہارے لیے اگلے محل میں انتظار کر رہا، پہلے وہاں جاتے۔ تو جب اگلے محل میں وہ پہنچے گا اور پہنچ کے جناب دیکھے گا تو وہاں ایک خاتون آراستہ اور پیراستہ کھڑی ہوگی اور مسکرا رہی ہوگی، ممکن ہے ہاتھ بھی اس نے لمبے کیے ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ وہ تو میری بیوی ہے، تو اس پہ وہ
جس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ فرشتے کو مخاطب کرے گا وہ جملے یہ تھے کہ اچھا ابھی معاملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ اچانک مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولوی صاحب میں نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا توبہ موبہ کرنے کا, مگر تم نے یہ کیا کیا, آخر پہ یہ کس کو دکھا دیا. تو خاطر حضرات جن لوگوں کی زندگی میں ان کی بیویاں ان کو تنگ کرتی ہیں یا زیادہ تنگ کرتی ہیں, ظاہر ہے وہ پھر آخر میں ان کو دیکھ کے پریشان ہوں گے, پر یہ سارا ایک ازمپشن کی بنیاد پہ ہے. اللہ نے آپ کے لیے انعام کیا رکھے ہوں گے, ظاہر ہے وہ ہمارے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے, اس سے زیادہ شاندار دلدار تو کوئی نہیں ہے. اور مردوں کی خوشی کے لیے یا مردوں کے انعام کے طور پہ کوئی ڈفرینٹ بہتر چیزیں انشاءاللہ ہوں گی. اچھا یہ تو ایک ہلکی پھلکی بات تھی. اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کی طرف. اچھا یہ مسئلہ صرف ایک گھر کا نہیں ہے. اس کی بنیادی چیز جو میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ ان گھروں میں بہت زیادہ ہے جہاں پہ آپ اپنے خاندان سے لڑکیوں کو بیاہ کے لے کے آتے ہیں. پھپھو کی بیٹی, خالہ کی بیٹی, تایا کی بیٹی, چچا کی بیٹی, اور یہ گاؤں سے ہوتی ہیں. گاؤں کی جو عورتیں ان کی نفرت بڑی تگڑی ہوتی ہے اور یہ نفرت نسل در نسل چلتی ہے. یعنی شہر والے جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں, گاؤں کی عورتیں اپنے دکھوں کو, کسی کی زیادتی کو, کسی کی بدتمیزی کو, کسی کی بد تہذیبی کو, یعنی وہ جو کینہ ہے اونٹ والا کینہ ان کے اندر ہوتا ہے اور یہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یعنی یہ جو شریکے والے رشتے ہیں, جب یہ بچی بیاہ کے جاتی اور شہر میں گئی, یہ اس گھر میں کچھ دن یہ ٹھیک رہے گی, اس کے بعد ان کی زبان, ہماری زبان تو بہت نرم سی ہے, یعنی گول ہو جاتی ہے, ان کی زبانیں گول نہیں ہوتی. یہ زبانیں کینچی کی طرح کاٹنے والی ہوتی ہیں اور سب سے جو پہلا اٹیک یہ اپنے میاں پہ کرتی ہیں, اور اس حالت میں کرتی ہیں کہ جو ان کے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان سے ان کو کاٹنا شروع کرتی ہیں. کبھی اس کو عام طور پہ ہم چونکہ نوٹس نہیں کرتے, کبھی نوٹس کیجئے گا کہ ایسی لڑکیاں جو گاؤں سے بیاہ کے آتی ہیں وہ اتنی جلدی اپنے میاں کو کیسے پرانے رشتوں سے دل برداشتہ کر دیتی. اب بہنیں جن کا ایک بھائی ہو, ظاہر ہے ان کا تو متاع وہی ہے, ماں باپ نہیں رہیں گے تو میکا اور پیکا وہی ہے. تو ہماری جو لڑکیاں ہیں مان کی بنیاد پہ, مان کہتے ہیں مان سمان, ایک لحاظ ہوتا ہے, تو وہ گلہ زیادہ کرتی ہیں. کبھی بھابھی سے کر دیں گی بھابھی جب سے آپ آئی ہیں بھائی ہمارا نہیں رہا, کبھی بھائی سے کہہ دیں گی جب سے یہ بیوی آئی ہے آپ بدل گئے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ کرنے سے اس کو ایک بہت اچھا پیڈسٹل مل جاتا ہے آپ کے خلاف بات کو کرنے کا, کہ جو مرضی ان کے ساتھ کر لیں, ان کے بچوں کو تحفے دیں, ان کو عیدیاں دیں, ان کو شبراتیں بھیجیں, یہ کبھی خوش نہیں ہوتی. سو یاد رکھیے گا عید شبرات پہ اگر آپ کا بھائی ناراض ہے تو جب آپ ان کے گھر جائیں تو پہلے بھابھی کو راضی کیجئے, جتنی مرضی ناراض ہو, پتھر دل ہو, اور پھر بھائی کے اکیلے بٹھا کے گلہ شکوہ نہیں کرنا, دونوں کو ساتھ بٹھائیے, گلہ شکوہ نہیں کرنا. انہیں سمپل ایک جملہ کہنا ہے کہ بھائی آپ ہماری جان ہو, یہ آپ کی جان ہے. سو زندگی بھر میرا آپ سے یا آپ کی بیوی سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, مجھے تو یہ میکا سلامت چاہیے. اگر کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو معاف کر دیجئے, بڑے معاف کر دیتے. آپ کا دل شاید تھوڑا اس پہ بوجھ آئے, لیکن جب رشتے کو کنٹینیو کرنا ہو, لے کے چلنا ہو, تو پھر ایک آدھ دفعہ اگر جھکنا بھی پڑے تو جھک جائیے, ورنہ پھر آپ پوری عید پہ اپنے گھر میں بیٹھے, نہ فون آئے گا نہ جائے گا. اور اگر بھائی آپ کا فون نہیں کرتا عید شبراتوں پہ تو شکوے شکایتوں کے پیغام ان کو مت کیجیے. کوئی ایسا موقع ڈھونڈیے جب براہ راست ان سے بات ہو جائے, سوری کر لیں, تاکہ جو پچھلا کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوتا ہے. اور بہنیں جب بھی بھابھیوں کے گھر یا بھائیوں کے گھر جائیں, یہ گھر اس وقت بھابھیوں کا ہے, تو جا کے ان پہ مہمانداری کا پورا بوجھ نہ ڈالیں, اس گھر میں جا کے مکس ہو جائیں, کچن سنبھال لیں, کچھ اور کام, مہمانداری ہے, بھاگ بھاگ کے جیسے آپ شادی سے پہلے کرتے تھے. تو انفیکٹ اپنی زبان کو شکوے سے آلودہ نہیں کرنا, اس گھر میں جا کے بوجھ نہیں بننا, اور جب بھی بات کرنی ہے بھائی اور بھابھی کو اکٹھے بٹھا کے محبت سے, یعنی جو عورتیں بات کی لسی بناتی ہیں تو اینڈ پہ پھر لڑائی ہو جاتی ہے, بدمزگی ہو جاتی ہے. تو عیدوں پہ
جب کبھی گھروں پہ جائیں تو بدمزگی نہیں کرنی، پرانی چیزوں کو لپیٹ کے ڈسٹ بن میں پھینکنا تاکہ آپ کو خوشی نصیب ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔